حضرت وعلیکم السلام۔ حضرت جی میرا سوال ہے، آخری یہ رہ گیا تھا، وہ میری لائن کٹ گئی تھی کہ ایک تو جو یہ بھلے ہمارا دل ہمارا مطمئن ہے کہ ہم میرا ہسبینڈ کا اور میرا کہ ہم نے کوئی اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کری اپنے سسر کی رسپیکٹ میں، ان کے خیال میں، سب کچھ، لیکن وہ اٹھتے بیٹھتے ہمیں بددعائیں دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو، ہمیں، تو کیا وہ ہمیں یا ہمارے بزنس کو، کاروبار کو، بہت ساری چیزیں ہیں، کیا وہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کیا وہ بددعا اثر کرتی ہیں، جبکہ اللہ اور ہمارے دل جانتے ہیں نیت ہے، کہنا ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی یا کوئی دل میں ہمارے کھوٹ نہیں۔ اور دوسرا سوال یہ، اور ایسی بددعائیں دینے والوں کا اللہ تعالیٰ کیا مقام ہے، کیا وہ صحیح، کیا وہ باپ ہیں تو کیا ان کا حق ہے کہ وہ بددعائیں دیں بیٹے کو یا جو بھی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ وہ باپ کا ایسا حق ہے کہ وہ اگر کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دو، اتنا حق ہے۔ تو کیا ہمارے قرآن میں کہیں ہے کہ چاہے بیوی اس سے بہت محبت بھی کرتا ہے، سب اچھا چل رہا ہے، لائف اچھی ہے، اور اگر باپ کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو کیا، اور ایسا کہنے والوں کے لیے کیا انجام ہے ہمارے قرآن میں، ہمارے اسلام میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر باپ کا اتنا حق ہے کہ ماں باپ کہیں کہ طلاق دے دو تو تم طلاق دے دو، یہ قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ یہ دن رات کہتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس کا کیا انجام ہے اور ایسے لوگوں کا کیا حشر کرے گا اللہ تعالیٰ، پلیز۔ بہت اچھا، ہاں، اس میں کہ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اگر آپ حضرات کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے ان کی خدمت میں، ان کا ہر طرح آپ خیال رکھتے ہیں والدین کا، پھر بھی وہ جو ہے وہ بددعائیں دیتے ہیں، وہ کوسنے دیتے ہیں، تو یوں سمجھے کہ ان کی ایک عادت ہے، ایک ان کا جو ہے ایک تکیہ کلام بن گیا بددعائیں اور جو دعائیاں دینا، تو اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ظلم نہیں کریں گے، کیونکہ بندہ اپنی نادانی میں کوئی ظلم کی بات کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کی بددعائیں آپ کو نہیں لگیں گی اور آپ پر کسی بھی قسم کا منفی اور نیگیٹو اثر نہیں ہوگا، اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے۔ اور باقی جو دوسری بات ہے اور مسئلہ وہ شریعت کا یہی ہے کہ ماں باپ اگر کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو وہ طلاق دے دیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہے اور شوہر کی بھی عزت نہیں کرتی، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی، نافرمان عورت ہے، اور والدین کو، شوہر کے والدین کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے، تو اب اگر والدین کہیں تو اس صورت میں تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ طلاق دے دے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بیوی شوہر سے محبت بھی کرتی ہے، شوہر بھی اس کا خیال کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے ساس سسر کی بھی عزت کرتی ہے، تو اس کے باوجود وہ خواہ ایک تعصب اور عداوت میں آ کے وہ یہ بات کہتے ہیں، اس صورت میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر پر طلاق دینا واجب نہیں ہے، اس پر طلاق دینا واجب نہیں ہے، اور وہ اس طلاق دینے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن پہلی صورت میں جب کہ بیوی بھی بری ہے پھر بھی طلاق نہیں دیتا اور وہ دونوں کے لیے اذیتناک بنی بھی ہے، اس صورت میں اگر وہ ماں باپ کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ گویا کہ وہ ظلم پر جو ہے مبنی ہوگی صورتحال، تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن دوسری صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیوی کی کوئی کوتاہی اور غلطی نہیں ہے، لہذا ماں باپ کی بات کو نہ مانے یہ اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ اور اگر ایسی سچویشن ہے آپ کے مسئلے کی تو ایسے والدین کو بھی چاہیے کہ نہ تو وہ بددعائیں دیں، نہ یہ کہ اپنے بیٹوں سے کہیں کہ بیویوں کو طلاق دے دیں، خام خواہ جو اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کہیں تو وہ خام خواہ اپنے جو وہ گناہوں کی پوٹلی میں اضافہ کر رہے ہیں، آخرت کے اندر ان سے پوچھ ہو جائے گی، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو یہ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ قبر میں ہماری لاتے ہیں اور قبر میں ہم گویا کہ داخل ہو رہے ہیں، وہی بات ہے نا جو شاعر کہتا ہے کہ قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے، تو ہم تو لمحہ بلمحہ قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا اس وقت میں ایسی کچھ ظلم کی بات کریں گے تو آخرت میں بھی پوچھ ہوگی اور دنیا میں بھی اس کا وبال پڑے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو، والدین کو بھی اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ان کے حق میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے، بلکہ ان کی دل جوئی کریں اور ان کو محبت ہے۔